شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت۔ قرآن رب العالمین کا پیغام تمام انسانیت کے نام۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین محترم، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 2 آیات کے کچھ حصوں کی تلاوت کی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان اور قرآن کے بارے میں جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، کتب علیکم الصیام، اور تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور جیسے تم سے پہلی قوموں پر جو ہے وہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور ان کی غرض و غایت کیا ہے کہ تم تقوی والے، تم پرہیزگار، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تو ناظرین محترم، یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام رمضان کا جو ہے، صوم کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، تو لہذا فرمایا کہ تم پر جو ہے روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح سے کہ جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور یہ جان لیجئے کہ یہ روزے جو ہے یہ کوئی نئے نہیں تھے، بہت جو حضرت آدم سے لے کر جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور یہ روزے فرض کرنے کی غرض و غایت کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دیکھیں رمضان کے اندر یا روزوں کی حالت کے اندر انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ 2 جذبے جو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی پرجوش قسم کے رکھے ہیں کہ جس کے آگے بند باندھنا بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے پیٹ لگا ہوا ہے تو جب یہ بھوک ہوتی ہے اس میں، تو ظاہر بات ہے کہ بھوک کی حالت میں انسان جو ہے وہ ایک حیوان یا درندہ بن جاتا ہے، اور وہ جو ہے اس کے لیے ہر حد کو پار کر جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے سب سے پہلی قدغن جو ہے اس حیوانی جو ہے جذبے کے اوپر لگائی گئی ہے، اور اس کو جو ہے وہ روکا گیا ہے کہ ایک ایسا ماہ مبارک ہونا چاہیے کہ جس میں جو ہے آپ اپنے جو ہے نفس کو روک کر رکھیں ان چیزوں سے کہ جو تم پر حلال کی گئی ہیں لیکن وہ روزے کی حالت میں تم پر حرام ہے اور تم ان کو استعمال نہیں کر سکتے ہو۔ جیسے کہ روزے دار کے سامنے جو ہے وہ حلال و طیب کھانا بھی پڑا ہو لیکن وہ روزے کی حالت میں ہے تو وہ اس کو نہیں کھا سکتا، گویا کہ معلوم ہوا کہ وہ اس کیفیت میں اس کے اوپر جو ہے وہ حلال کی ہوئی چیزیں بھی جو ہے وہ حرام کا درجہ رکھتی ہیں، کیونکہ وہ روزے کی حالت میں ان سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری جو ہے جذبہ انسان کے اندر وہ شہوانی جذبہ ہے، اور شہوانی جذبہ جو ہے وہ بھی بہت ہی قوی ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر بھی روک لگائی گئی اور کہا گیا کہ جب تم روزے کی حالت میں ہو تو کسی قسم کا کوئی غلط خیال یا کسی قسم کا کوئی غلط معاملہ یا کسی قسم کا کوئی غلط عمل جو ہے وہ آپ سے سرزد نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہو جائے یعنی کہ بھوک کی حالت میں بھوک لگی ہے اور آپ نے روزہ توڑ لیا ہے اور شہوانی جذبہ اگر آپ پر غالب آیا ہے تو آپ نے اس کے بھی جو ہے وہ پورا کر لیا ہے، تو فرمایا گیا کہ پھر اس کا جو ہے فدیہ یہ ہے کہ تم 60 روزے رکھو۔ اور یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی اب دیکھیں بیوی جو ہے وہ بھی ایک حلال رشتہ ہے، حرام کا تو خیر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ روزے کی حالت میں کوئی ایسا معاملہ کیا جائے، لیکن جو ہے وہ بیوی کے پاس بھی جو ہے وہ شہوانی جذبے کے ساتھ جانا جو ہے اس کے اوپر بھی قدغن لگائی گئی ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے وہ متقی ہو جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور یہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقاضا نوع انسانی سے ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ایام معدودات، اور یہ گنتی کے چند دن ہے، یعنی 30 دن کے روزے آتے ہیں جو ہمارے پاس رمضان میں۔ اور پھر فرمایا فمن کان منکم مریضا، اور تم میں سے اگر کوئی مریض ہے، او علی سفر، اور اگر کوئی سفر میں ہے یعنی مسافر ہے، فعدۃ، تو وہ اس کی عدت جو ہے وہ پوری کر سکتا ہے، یعنی کہ بعد میں اس کی گنتی پوری کر سکتا ہے، من ایام الاخر، اس کے خاتمے کے بعد۔ اور یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر رعایت دی ہے، لیکن ہمارے ہاں بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ تقوی کا اتنا ہیضہ ہوتا ہے کہ سفر میں جا رہے ہیں
لیکن روزے کی حالت میں ہے، یا بخار جو ہے وہ اس قدر شدت اختیار کر گیا ہے، لیکن ہمارا تقویٰ جو ہے اس کا معیار اتنا اونچا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ روزہ نہیں چھوڑنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہے یہ سہولتیں دی ہیں کہ اگر آپ بیمار ہیں یا اگر سفر کے اندر ہیں یا اگر آپ مریض ہیں تو آپ کے اوپر جو ہے وہ یہ فرض جو ہے اس حالت میں ساقط ہو جاتا ہے کہ اس وقت آپ نہ رکھیں، لیکن جب آپ پورا ہو جائے، گنتی پوری ہو جائے اور اس کے بعد جو لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو وہ فرمایا کہ فدیۃ طعام مسکین، تو وہ جو لوگ اس کا بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو وہ مسکین کو کھانا کھلا دے۔ تو یہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا ہے کہ روزے جو ہے وہ اہل عرب کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنے گھوڑوں کو سدھانے کے لیے، اور خود بھی عرب رکھتے تھے روزے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ ریگستان کا سفر ہوتا تھا اور گھوڑا تو ریگستان کا جو ہے وہ جانور نہیں ہے، تو اس کو جو ہے وہ تیار کیا جاتا تھا کہ وہ کئی کئی دن کی بھوک اور پیاس جو ہے اس کو جو ہے وہ جھیلے، اور اسی طرح سے وہ خود بھی یہ کیفیت کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ جو ہے یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزے جو ہے وہ فرض کیے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ اس کے بعد جو ہے اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 185، اس میں فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو اتارا، قرآن کو نازل کیا۔ اور یہ جان لیجئے کہ ناظرین محترم یہاں پر یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر جو قرآن نازل ہوتا تھا وہ تو یکلخت نہیں ہوا، اور وہ جو ہے وہ ایک دم نہیں ہوا، ایک ساتھ میں نہیں ہوا، تو یہ کیسا ہو گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جبکہ قرآن تو بتدریج جو ہے وہ 22 سال کی جو ہے مدت لگی ہے کہ جس کے اندر یہ مکمل ہوا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو جو ہے وہ رمضان میں جو ہے وہ نازل کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین قرآن نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اصل تو لوح محفوظ میں آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے، اور اس کی جو ہے وہ نقل ہمیں دی گئی ہے، لیکن اصل قرآن جو لوح کے اوپر موجود ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اس کو جو ہے وہ 7ویں آسمان سے، آسمان دنیاوی جو سمائے دنیاوی ہے، پہلا آسمان ہے، اس پر جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا، اور پھر وہاں سے اس قرآن کو جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ وقفے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر نازل کرتے رہے، اور فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن کیا ہے کہ یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اس کو نازل کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وبینات من الہدی، اور یہ جو ہے سراسر ہدایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی، یعنی والفرقان بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والی یہ کتاب مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے دل پر اتاری ہے، جسے حالی نے کہا تھا کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ساتھ اپنے ایک نسخہ کیمیا لایا، اور وہ یہ نسخہ کیمیا کیا تھا؟ وہ یہ قرآن تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اور جب تمہارے پاس یہ مہینہ پہنچے، یعنی کہ رمضان کا مہینہ آئے، تو اس کے لیے واضح ہے کہ پھر جو ہے وہ روزے رکھے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر استطاعت دی ہوئی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت دی ہوئی ہے جسم و جاہ کے اندر، اور کوئی ایسی عذر اور کوئی معذوری نہیں ہے کہ جس کی بنا کے اوپر آپ یہ کہہ سکے کہ میں روزے رکھنے کے قابل نہیں ہوں، تو اس کے بارے میں حکم ہوا ہے کہ پھر جو ہے یہ روزے رکھنے چاہیے، اس کے جو ہے پابندی کرنی چاہیے۔ یہ اسی طرح سے فرض ہے کہ جس طرح سے نماز زکوٰۃ کا حکم جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ جو ہے اس اعتبار سے بھی ہے کہ جیسے جسمانی کو جو تقاضے ہیں اس کے لیے کون سی خوراک چاہیے کہ جو دنیا میں پیدا ہوتی ہے، وہ نباتات کی شکل میں ہے، وہ جو ہے وہ جانوروں کی شکل میں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیے ہوئے ہیں کہ ان کو کھایا جا سکتا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس جسمانی قوت جو اس وقت نظر آنے والا ہے، جو ظاہری وجود ہے میرا اور آپ کا، جو گوشت پوشت کا بنا ہوا ہے، اس کا تقاضا خوراک ہے۔ لیکن رات کو جو ہے جو آپ کا روحانی جسم ہے اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا یہ ہے کہ تم قرآن کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکوع و سجود اس قرآن کے ذریعے سے کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسے لوگوں کے بارے میں ہی فرمایا ہے
کہ لعلکم تشکرون، اور یہ جو لوگ ہیں یہ شکر گزار ہیں، تم شکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو لہٰذا رمضان اور قرآن کا جو ہے بہت گہرا تعلق ہے، اور جب تک ہم اس کا تعلق کو نہیں سمجھیں گے نہ ہمارے اوپر قرآن کی اہمیت واضح ہوگی اور نہ قرآن کی اہمیت واضح ہو، نہ رمضان کی اہمیت واضح ہوگی۔ تو ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن اور رمضان کے جو ہے تمام تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے۔ اللہم نور قبورنا بالایمان، اے اللہ ہمارے قبروں کو جو ہے وہ ایمان کے نور سے منور کرنا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ تبارک و تعالی ہماری آل اولاد، ہمارے والدین، ان تمام کی مغفرت فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما، تو بے شک ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے المونیم کا جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ریسٹورنٹ کے تراسا کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر۔ ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ پرسیانہ پورتاس کورنیا، کائے دے کورنیا مودرن، نمبر 27 کورنیا دے یوبریگت۔ ہمارا فون نمبر ہے 6624741144۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائے کرتبہ نمبر 100 بادالونا اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائے استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔